السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میرا نام عفان حیدر ہے اور مجھے کوریا کے اندر ہو چکے ہیں تقریباً 8 منتھ۔ اگر آپ کوریا آنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے کہ کوریا آپ کیسے آ سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ پاکستان سے کوریا کیسے آ سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی ایجنٹ کے اور بغیر بہت زیادہ پیسے لگائے ہوئے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ایلیجیبلٹی کی۔ تو کوریا آنے کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 18 سے لے کر 39 سال کے درمیان ہونی چاہیے، لیکن نہ آپ کی ایج 18 سال سے کم ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کی جو ایج ہے وہ 39 سال سے زیادہ ہونے چاہیے۔ دوسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی میجر بیماری جیسے ٹی بی ہوتا ہے، جیسے ایچ آئی وی ہوتا ہے، جیسے ایڈز ہوتا ہے، تو یہ میجر بیماری آپ کے اندر پازیٹیو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس سے پہلے آپ کو ہوئی ہے اور ابھی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے تو پھر آپ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ایکٹیو جراثیم ہیں اور آپ اگر اس کو چیک کرواتے ہو اور آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پازیٹیو تو پھر آپ کوریا کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ دوسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کلر بلائنڈ نہ ہوں۔ کلر بلائنڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ گوگل پہ اگر جا کر لکھیں کلر بلائنڈ ٹیسٹ تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی پکچرس آ جاتی ہیں۔ آپ اگر ان پکچرس کو دیکھیں تو ان میں ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلر کے اندر۔ آپ کا یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر پیدا ہونے کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لائک آپ کلرز کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ گوگل کے اندر لکھیں گے کلر بلائنڈ پکچرس تو آپ کو کلر بلائنڈ پکچرس مل جائیں گی۔ آپ ان پکچرس کو دیکھ کر آپ خود ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کلر بلائنڈ ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کلر بلائنڈ ہیں تو آپ کبھی بھی کوریا نہیں آ سکتے۔ تو کوریا آپ کے لیے، کوریا کا دروازہ بند ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ویکنسی کب آتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ ویکنسی فروری اور مارچ کے اندر ہر سال آتی ہے۔ آپ او ای سی کی ویب سائٹ، او ای سی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ایک ادارہ ہے جو کہ کوریا کے لیے جو ہے نا وہ رجسٹریشن وغیرہ کرتا ہے اور اس کا سارا پروسیس جتنا بھی ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو اس کی ویب سائٹ پر فروری اور مارچ کے درمیان ویکنسی آ جاتی ہے۔ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر دیتے ہیں oec.com.pk۔ وہاں پہ آپ چیک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا چلان فارم جو ہے نا وہ آپ کو آن لائن اسی ویب سائٹ کے اندر مل جاتا ہے۔ وہاں سے آپ چلان لینے کے بعد 500 سے 1000 روپے کی فیس کسی بھی ایچ پی ایل بینک کے اندر پے کرتے ہیں۔ دین اس کے بعد آپ کی آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے جو آپ کسی بھی کمپیوٹر میں بیٹھ کے، موبائل میں بیٹھ کے، کسی بھی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل جو ڈیوائس ہوتی ہے اس کے بیٹھ کے ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کچھ ہی ہفتوں کے بعد اس کی بیلٹنگ ہوتی ہے، لائک اس کا ایک جو ہے نا وہ انتخاب ہوتا ہے یا ایک جو ہے نا وہ قرآن اندازی ہوتی ہے۔ جب یہ قرآن اندازی ہوتی ہے تو قرآن اندازی کے بعد آپ کا نام آتا ہے یا نہیں آتا، سیم اسی او ای سی کی ویب سائٹ کے اندر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا نام آ جاتا ہے تو پھر آپ کی ایکچوئل رجسٹریشن ہوتی ہے کوریا کے ٹیسٹ کے لیے۔ جب آپ کا نام آ جاتا ہے تو اس سے اگلا پروسیجر پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایکچوئل رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے۔ کسی بھی او ای سی کے آفس کے اندر جا کے آپ جو ہے نا وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے ساتھ، اپنی پکچر کے ساتھ۔ آپ کی پکچر لگتی ہے، آپ کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز لگتی ہیں۔ لگانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ ڈاکومنٹ فل کرنے کے بعد اس کی جو رجسٹریشن کی ایکچوئل فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے $24۔ تو $24 فیس آپ پے کرنے کے بعد وہ آپ جو ہے نا وہ پاکستانی کرنسی کے اندر پے کرتے ہیں تھرو آؤٹ بینک، ایچ پی ایل بینک کے اندر آپ فیس پے کرتے ہیں اور او ای سی کے اندر جا کے آپ جو ہے نا وہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں۔ سبمٹ کروانے کے بعد آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ آفٹر رجسٹریشن ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے جو ہے نا وہ ایگزامز کا۔ پھر کورین لینگویج کے ایگزام سٹارٹ ہونے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایگزام کا شیڈیول آ جاتا ہے۔ پھر سیم ویب سائٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ مل جاتی ہے۔ 1 ہفتے بعد، دو ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، یہ پورا سال ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے رجسٹریشن بھی کروا دی، آپ نے سارا کچھ کروا دیا، اب آپ نے جو ہے نا وہ کورین جو لینگویج ہوتی ہے اس کی آپ کو سٹڈی کہاں سے کرنی ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے جو سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی بھی اکیڈمی۔ پاکستان کے اندر بہت ساری اکیڈمیز ہوتی ہیں جو کہ کورین لینگویج پڑھا رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے سے پڑھا رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے۔
آپ یا تو ان اکیڈمیز کے تھرو کورین لینگویج پڑھ سکتے ہیں، دوسرا آپ جو ہے نا وہ OEC کے آفس کے اندر بھی کورین لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں جن کی فیس سب سے کم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ 10 سے 12 ہزار روپے کے اندر OEC کے اندر رجسٹریشن کروا کے وہاں پہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور وہ سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے، وہ سب سے فری بھی ہوتا ہے اور سب سے اچھا آپشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ سب سے سستا آپشن ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں پرائیویٹ اکیڈمی کی، وہ آپ کی 20 سے لے کر 50 ہزار روپے اکیڈمی چارج کرتی ہے آپ کی کورین لینگویج کے لیے۔ وہ تقریباً 2 سے 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں، یہ 2.5-3 مہینے کے اندر آپ جو ہے نا وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ OEC کے اندر بھی نہیں جا سکتے، آپ کو جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ پرائیویٹ اکیڈمی کی افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ سیلف اسٹڈی کے تھرو بھی کوریا آ سکتے ہیں۔ میں سیلف اسٹڈی کے تھرو آیا ہوا ہوں، میں نے کسی بھی اکیڈمی کے اندر کورین لینگویج کو نہیں پڑھا ہوا، میں نے سیلف اسٹڈی کی تھی یوٹیوب کے اندر آن لائن۔ آپ اس کو خود گھر میں اپنی جاب کے اندر جہاں بھی آپ کام کر رہے ہو، آپ اس کو اگر ڈیلی 2 سے 2.5 گھنٹے پڑھیں، 3 گھنٹے، تو آپ جو ہے نا وہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اپنا کورس اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ محنت کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ کے اکیڈمی کے اندر جا کے اس کو پڑھیں، یا آپ جو ہے نا وہ گھر میں اسٹڈی کریں، یا آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ اس کو جاب پہ اسٹڈی کریں۔ یہ آپ جیسے بھی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں، یہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے اور آپ کا پرسنل، جیسے آپ کا دل کرے، جیسے آپ کے مینیج ہو، آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ دین آپ اس کو کتنے عرصے میں کلیئر کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اکیڈمی کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو 2.5 سے 3 مہینے کے اندر کافی زیادہ کورس آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تو 3 سے 4 مہینے کے اندر آپ وہاں بھی اگر محنت کریں تو آپ وہاں اگر 3 گھنٹے ڈیلی پڑھیں تو آپ اس کو آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ اکیڈمی کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اکیڈمی والے آپ کو کمپلیٹ 100% گائیڈنس دے دیتے ہیں۔ جب آپ پرسنل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی زیادہ پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کو اکیڈمی والے گائیڈ کرتے ہیں۔ چاہے آپ اکیڈمی والوں سے گائیڈنس لیں، اسٹڈی کریں، چاہے آپ OEC سے گائیڈنس لیں اور ان سے اسٹڈی کریں، دونوں ہی طریقوں کے ساتھ آپ اپنی اچھی طرح کورین کو کلیئر کروا سکتے ہیں۔ تو آپ نے رجسٹریشن کروائی، رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے کورین لینگویج کا ٹیسٹ دیا، آپ کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ دین اس کے بعد نیکسٹ جو باری آتی ہے وہ آتی ہے اسکل ٹیسٹ۔ اسکل ٹیسٹ کا مطلب جیسے آپ کو لفظ سے لگ رہا ہوگا کہ اسکل ٹیسٹ یعنی آپ کا کوئی اسکل وغیرہ چیک کیا جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسکل ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسکل ٹیسٹ میں آپ کا کورین ایک سمپل سا 1-2 منٹ کا انٹرویو لیتا ہے، جس میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہے، آپ کا علاقہ پوچھ سکتا ہے، آپ کا جو ہے نا آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھ سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا 1-2 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا ویٹ وغیرہ ہوتا ہے، آپ کی ہائٹ وغیرہ میئر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا گیم کا پورشن ہوتا ہے جس میں نٹ بولٹ وغیرہ ٹائٹ کروائے جاتے ہیں، کچھ اور چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سے کروائی جاتی ہیں، جن سے آپ کی سپیڈ وغیرہ دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ کورین میں کام بہت زیادہ سپیڈ سے ہوتا ہے، تو وہ چیزیں آپ کی دیکھی جاتی ہیں، اور اس کو بولا جاتا ہے اسکل ٹیسٹ۔ جب آپ نے اسکل ٹیسٹ بھی کروا دیا، دین اس کے بعد فائنل میرٹ لگتا ہے۔ فائنل میرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے کمپلیٹ مارکس ہوتے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنے کے بعد سارے لڑکوں کا مارکس دیکھنے کے بعد دین ایک فائنل میرٹ لیا جاتا ہے۔ اس میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میرٹ کے اندر آ گئے تو دین آپ کے ڈاکومنٹس کوریا کے لیے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ وہ میرٹ جو ہے نا وہ کبھی 90 مارکس ہوتے ہیں، کبھی 100 مارکس ہوتے ہیں، کبھی 110، کبھی 120، اس کے لگ بھگ چلتے رہتے ہیں۔ ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 200، اور جو ہے نا وہ میرٹ جب لگ جاتا ہے تو اگر آپ میرٹ سے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ کے ڈاکومنٹ ریڈی ہو جاتے ہیں، دین آپ کی باری آ جاتی ہے روسٹر فارم۔ اب بات کر لیتے ہیں بھائی روسٹر فارم کیا چیز ہوتی ہے۔ روسٹر فارم ایک ایسا فارم ہوتا ہے جب آپ سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں، آپ کا میرٹ لسٹ میں بھی نام آ جاتا ہے، دین روسٹر فارم ایک ایسا فارم ہوتا ہے جو فارم سبمٹ کروانے کے بعد وہ فارم آپ کا بھیجا جاتا ہے کوریا کے اندر، یعنی کہ آپ کے ڈاکومنٹس اس فارم کے تھرو کوریا پہنچ جاتے ہیں۔ روسٹر فارم سبمٹ کروانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اور ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ایک سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا میڈیکل۔ تو میڈیکل وغیرہ لگانے کے ساتھ آپ اپنے مکمل ڈاکومنٹس OEC کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، تب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے کوریا کے ویزے کا۔ جب آپ کا روسٹر جمع ہو جاتا ہے تو روسٹر سے جمع کروانے کی ڈیٹ سے لے کر اگلے 2 سال کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لائک آپ کے ڈاکومنٹس ویلڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ جب بھی سال کے اندر 4 بار ویزے کوریا کے ایشو ہوتے ہیں تو آپ ان کے اندر شامل ہوتے ہو۔ اگر آپ کا ویزا آ جائے تو صحیح ہے، نہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کا جو ایک روسٹر ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ہوتی ہے 1 سال، 1 سال کے بعد آپ کا ایک روسٹر ایکسپائر ہو جاتا ہے، دین آپ کو کروانا ہوتا ہے دوسرا روسٹر۔
میڈیکل کروانے کے بعد آپ دوسرا روسٹر فارم جمع کروا دیتے ہو، دین یہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آخری روسٹر فارم ہوتا ہے. جب یہ روسٹر آپ کا دوسرے سال کے اندر بھی آپ کا ویزا اگر نہیں آ پاتا تو آپ کا روسٹر ایکسپائر ہو جاتا ہے، دین آپ ہو جاتے ہیں زیرو. یعنی کہ دین آپ کا جو سارا پروسیجر ہے وہ جو آپ نے جو ہے نا وہ بینک کے اندر سب سے پہلے 500 سے 1000 کا چلان جمع کروایا، پھر قرآن دازی ہوئی، پھر آپ نے رجسٹریشن کروائی، پھر آپ نے پیپر دیا، پھر آپ نے اسکل ٹیسٹ دیا، پھر آپ نے روسٹر سبمٹ کروایا، یہ سارا پروسیجر پھر نئے سرے سے زیرو سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے نا وہ بہت سارے بندوں کا اس میں ویزا آ جاتا ہے، 70 to 80% کا ویزا آ جاتا ہے، 10 to 20% کا نہیں بھی آتا اور وہ اس میں ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں. یہ سب آپ کی جو ہے نا وہ لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کوریا آنے کے لیے آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. تو کوریا آنے کے لیے کورین گورنمنٹ ویزے کی مد میں آپ سے کوئی بھی پیسے چارج نہیں کرتی، یعنی کہ یہ ویزا آپ کو فری آف کاسٹ ملتا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیپر اور ٹیسٹ اور ان چیزوں کی فیسز وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ نے نارملی دینی ہوتی ہیں، یا آپ کی اسٹڈی کے ایکسپنسز ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ اسٹڈی کے تھرو کرتے ہو. ویزا کی فیس گورنمنٹ کے تھرو، کورین گورنمنٹ کے تھرو بالکل بھی کوئی نہیں ہوتی. جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو کچھ چھوٹی سی ایک فیس ہوتی ہے جو آپ کو پاکستانی گورنمنٹ کے اندر پے کرنی ہوتی ہے، دین اس کے علاوہ جو باقی فیسز کوئی نہیں ہوتی ہیں، باقی آپ کو ٹکٹ وغیرہ کے اور آپ کے پرسنل جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آپ کو کور کرنے ہوتے ہیں. یہ اگر ساری چیزیں ملا کے اگر میں آپ کو اپنے اندازے سے بتاؤں کہ اس میں کتنے خرچہ آپ کا لگ جاتا ہے تو اس میں آپ کے 4 سے 5 لاکھ آرام سے لگ جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر. لیکن یاد رہے کہ یہ سارے خرچے آپ کے تب بھی ہوتے ہیں جب آپ کا ویزا کنفرم ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے، تب آپ کے ٹکٹ کے پیسے لگتے ہیں، تب آپ کے جو ہے نا وہ پاکستانی او ای سی آفس جو ہے اس کی کچھ فیسز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کے یونیفارم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ویزا پروسیسنگ ہو گئی تو یہ جو فیسز ہوتی ہیں تب آپ سے لی جاتی ہیں. اور یہ فائنل کوئی نہیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ فیسز کتنی چل رہی ہیں اور اس وقت جو ہے نا وہ ایئر ٹکٹ کتنے کا چل رہا ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ آپ کی فیسز ہوتی ہیں. لیکن تقریباً آپ 4 سے 5 لاکھ کا اپنے مائنڈ میں آئیڈیا رکھ سکتے ہیں. آخر میں آپ سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ کوریا آنا چاہتے ہیں اور آپ کو کورین کی لینگویج اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتی ہیں تو وہ سب کو لگتی ہیں. جب میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگا تھا، مجھے لگا تھا یہ بہت ہی مشکل ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں پائے گا. تو جب بھی آپ کوئی نیا کام، کوئی نیا اسکل، کوئی کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی کوئی نئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہم شروع سے لے کر آخر تک انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی نہیں آتی تو یہ زبان کیسے آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ لینگویج اتنی زیادہ مشکل کوئی نہیں ہوتی جتنی زیادہ مشکل سٹارٹنگ میں آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. تو بلیو کریں کہ آپ اپنے اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے بھروسہ کریں، دین اس کے بعد آپ اپنی ذات پہ بھروسہ کریں اور اس کو آج ہی آپ سٹارٹ کریں. اگر آپ آج ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو 3 مہینے دیتے ہیں ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے، تو یقین کریں میری بات کر کے آپ اس کو نہ صرف پاس کر سکتے ہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے پاس کر سکتے ہیں. اور دین آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک بہت ہی اچھا روزگار بنا سکتے ہیں. اس کے روزگار کو اگر کمپیئر کریں آپ جو ہے نا وہ جتنے بھی ہمارے عرب ممالک ہیں جن میں ہمارے کافی زیادہ پاکستانی بھائی رہتے ہیں تو ان سے اس کا کمپیریزن بنتا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تھی آپ کی ویڈیو، آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.